تو پھر قبر کیسی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمقوا، گڑھا کھودو اور اس کو گہرا کرو، واحسنوا، اور اچھی طریقے سے اس کو تیار کرو۔ اور جس کے اندر قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحدی قبر جس کو کہتے ہیں، ایک زرعی جو سیدھی قبر ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے علاقے میں بنائی جاتی ہیں ابھی۔ لحدی قبر وہ ہوتی ہے گڑھا گہرا کھودنے کے بعد مغرب کی طرف، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف سے ایک الگ سے پھر اس کے نیچے گڑھا کھودا جائے، اس کو کہتے ہیں لحدی قبر، اور نبی علیہ السلام کی ایسی ہی ہے قبر۔ اور دوسری زرعی جو ہم گڑھا کھودتے ہیں پھر اس کے درمیان میں پھر کھودتے ہیں نیچے، وہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ آدمی اس کے اندر آسانی سے بیٹھ سکے، اتنا گہرا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ میں ہے کہ قبر کو گڑھا کھودو اور گہرا کھودو اور اچھے طریقے سے اس کو بناؤ۔ یعنی اچھے طریقے سے مراد کیا ہے کہ میت اس کے اندر کھلے طریقے سے اس کے اندر پوری آ جائے، تنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کہ قبر کچی ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے۔ تو حدیث میں جیسے آتا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص انہوں نے یہ کہا تھا کہ الہدوا لی لحدن، میرے لیے جب وہ فوت ہونے لگے، ان کو جیسے بندے کو بعض دفعہ آثار نظر آ جاتے ہیں یا بندہ نصیحت کر دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ میری قبر کچی کھودنا، وانصبوا علی اللبنہ، اور اس کے اوپر کچی اینٹیں لگانا، کما سنیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر بھی کچی اینٹیں لگنی چاہیے، اوپر بھی کچی لگنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا یہ علاقہ ہے ریت والا علاقہ ہے، مٹی جو جلدی بیٹھ جاتی ہے، تو ایسی جگہ پہ بعض محدثین نے اجازت دی ہے کہ اس کے اندر پکی اینٹیں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اوپر پکی لگانا بالکل ہی منع ہے، کیونکہ اوپر ضرورت ہی نہیں پکی لگانے کی، اندر تو مجبوری کے تحت کہ مٹی جو ہے وہ جلدی بیٹھ جاتی ہے، ریتلا علاقہ ہے، ریت والا علاقہ ہے، تو وہاں پر اجازت ہے کہ پکی اینٹیں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اوپر پکی لگانا، قبر کو پکا کرنا، یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد قبر کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو اونچا کیا جاتا ہے، جو مٹی ڈالی جاتی ہے، ہم 2 فٹ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اور حدیث کی الفاظ کیا ہے، رفیع قبرہ عن الارض قدر شبر، کہ ایک بالشت سے اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، ایک بالشت، گٹھ جس کو ہم بولتے ہیں، اور یہ 1 فٹ بھی نہیں بنتا، اور ہم اس کے اوپر مٹی ڈال ڈال کے 2 فٹ اونچی کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی قبر کیسی تھی؟ اللہ رآ مسنمہ قبرہ، اللہ کے نبی کی قبر جو تھی وہ خان نما تھی، یعنی اس کے اوپر جو ایک بلشت ہے وہ برابر کر کے چکور بنانا اس کو، یعنی 4 نکروں والی، پھر اس کے سر کی طرف سے اوپر سے تھوڑا سا اس کو اٹھا دینا، اس کو کہتے ہیں کوہان نما۔ اور یہ بہت کم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہاں سنت ہے، اللہ کے نبی کی قبر ایسی تھی، ایسی بنائی جائے تو بہتر ہے، لیکن ایک بالش سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی ہو اس کو گرا کے برابر کر دو، قدر مشرفا الا سویتہ، ایک بالش سے اونچی جو ہو، شرعی مقدار سے جو اونچی ہو اس کو برابر کر دو۔ تو ہمارے ہاں تو کتنی اونچی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر جو ہے وہ ایک تو کچی ہونی چاہیے، اگر مجبوری ہو تو اس کے اندر پکی اینٹیں لگائی جا سکتی ہیں، اوپر لگانے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے، نہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو قبر کی تیاری ہے وہ کیسی کرنی چاہیے؟ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم ایک جنازے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، جنازہ پڑھا کے قبر کو تھوڑی تاخیر تھی، آپ قبر کے کنارے بیٹھے، فجلس علی شفیر القبر، آپ قبر کے جنازے پر بیٹھ گئے، فبکا، اور رونے لگے، حتی بل الثری، اتنا روئے کہ آپ کے سامنے جو نیچے مٹی پڑی ہوئی تھی وہ بھی آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی، وقال، اور فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس مقام کے لیے تیاری کر لو، کیوں؟ یہ وحشت والا گھر ہے، یہ تنہائی والا گھر ہے، یہ کیڑے مکوڑوں والا گھر ہے، یہاں پہ کوئی ساتھی نہیں، یہاں پہ کوئی آپ کی آواز سننے والا نہیں، یہاں پہ آپ کسی کو آواز دیں گے کوئی نہیں سنے گا، تنہائی ہی تنہائی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آپ کے اعمال کی بنیاد پر اس کے اندر روشنی ہے، اچھے اعمال ہیں تو روشنی زیادہ ہے، اچھے اعمال کم ہے تو روشنی کم ہے۔ اور جو آدمی ساری عمر گناہوں میں گزار کے چلا گیا
وہاں پر پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ عادت تھی، وہ گلی محلے کے اندر جاتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، چوک کے اندر، چراہوں کے اندر کھڑا کر لیتے اور کہتے یا ایھا الناس انی لکم ناصح انی علیکم شفیق، اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارے اوپر شفقت کرتا ہوں۔ شفقت کیا ہے کہ لوحشت القبور، قبروں کی جو وحشت ہے اس کو آپ رات کی نماز کے ذریعے دور کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس سے قبروں کی جو اندھیرا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ چوکوں کے اندر جاتے ہوئے لوگوں کو کھڑا کر کے ایسے نصیحت کیا کرتے ہیں۔